السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری کی یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں نائلہ طارق کے قلم سے تحریر کردہ ناول سرد صحرا کے ایپیسوڈ نمبر 3 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ٹیرس پر آتے ہوئے اس نے آسمان کا جائزہ لیا۔ شام ہو رہی تھی، آسمان پر گہرے بادل ٹکڑوں کی شکل میں اڑتے بہت بھلے دکھائی دے رہے تھے۔ خوشگوار کھلی فضا میں گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے گھر کے احاطے میں بکھرے سبزے پر نگاہ دوڑائی۔ ایلی کرسی پر بیٹھی اپنے سامنے ٹیبل پر کتابیں بکھیرے لکھنے پڑھنے میں مصروف نظر آ رہی تھی۔ یوں ہی جائزہ لیتے فلورا کی نظریں ساتھ والے گھر کے احاطے اور پھر ٹیرس پر پہنچی، جہاں ٹیرس کی ریلنگ پر بازو ٹکائے کھڑا شون ارد گرد سے غافل بڑی فرصت سے نیچے احاطے میں موجود ایلی پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں بے خبر ایلی پر نگاہ ڈال کر فلورا نے دوبارہ شون کو دیکھا اور پھر ایک مبہم سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی تھی۔ اسی لمحے شون کو فلورا کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ وہ فوراً ریلنگ سے الگ ہٹتا اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فلورا نے ہاتھ ہلایا، جواباً وہ سرسری سے انداز میں ہاتھ ہلاتا ٹیرس سے نکلتا چلا گیا۔ فلورا کو حیرت نہیں ہوئی، جانتی تھی کہ ہمیشہ کی طرح چوری پکڑے جانے پر اس نے یوں ہی انجان بن کر رفو چکر ہو جانا ہے، ورنہ تو فلورا بہت پہلے سے ہی واقف تھی کہ شون کے دل میں ایلی کے لیے سافٹ کارنر ہے۔ یہ الگ بات کہ وہ مانے گا کبھی نہیں۔ بظاہر تو ایلی سے اس کا اکھڑا اکھڑا خشک رویہ معمول کی بات تھی، اور اس رویے کی وجہ بھی فلورا جانتی تھی۔ جو کچھ وہ جانتی تھی اس کے بارے میں سوال کرنا یا تجسس میں پڑھنا اسے خود پسند بھی نہیں تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، نہ اپنے معاملات میں وہ کسی کی مداخلت برداشت کرتی تھی، نہ ہی دوسروں کے معاملات میں دخل دینا اسے پسند تھا۔ شون کی فطرت بھی اس سے زیادہ مختلف نہ تھی۔ فلورا کی طرح شون کے دل میں بھی کیا ہے یہ جاننا آسان نہیں تھا، بس ایلی کے معاملے میں وہ کچھ کمزور پڑ گیا تھا۔ جب فلورا کو اس کے جذبوں کی بھینک لگ گئی، اور یہ اتفاق سے ہی ہوا تھا، البتہ اسے شون سے کچھ ہمدردی ضرور محسوس ہوتی تھی کہ راجر شروع سے شون اور ایلی کے درمیان رکاوٹ بن کر رہا تھا۔ ایلی کے ساتھ شون کے اکھڑے خشک رویے کی وجہ ہی راجر اور ایلی کی گہری دوستی تھی۔ سچ تو یہ تھا، ان دونوں کی دوستی نے صرف شون کو نہیں، فلورا کو بھی ان کی سنگت نے متاثر کیا تھا کسی زمانے میں، مگر اب فلورا کو ان دونوں کی دوستی سنگت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ایلی نے بہن ہو کر ہمیشہ راجر کو اس پر ترجیح دی تھی، سو اب اسے پرواہ بھی نہیں تھی کہ وہ ایلی یا کسی کے لیے بھی اہم ہے یا نہیں۔ اس نے اپنے ارد گرد ایک حد مقرر کر دی تھی، جس سے کراس کر کے اپنے قریب آنے کی اجازت وہ کسی کو نہیں دیتی تھی۔ شون اور فلورا کی زندگی میں کچھ چیزیں مشترک تھیں۔ دونوں کو ہی راجر اور ایلی کی دوستی نے منفی انداز میں متاثر کیا تھا۔ دونوں ہی راجر کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ دونوں ہی راجر سے خار کھانے کے باوجود کسی بھی طرح آدم کے دل سے اس کی محبت اور مقام کو بھی کم نہیں کر سکتے تھے۔ آدم نے کبھی اپنی بیٹیوں راجر اور شون میں فرق نہیں رکھا تھا۔ راجر اس کے مرحوم بھائی کا اکلوتا بیٹا تھا تو شون اس کے مرحوم بیوی کی بہن کا بیٹا۔ ساتھ والا گھر آدم کا ذاتی گھر تھا۔ شون کی ماں بیوہ ہوئی تو کم عمر بیٹے کو لے کر بہنوئی کے پاس آ گئی، کیونکہ وہ مشکل میں تھی۔ آدم نے اسے یہ احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ اس مشکل وقت میں ساتھ دینے کے لیے اس کی بہن زندہ نہیں ہے۔ آدم اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنے مرحوم بھائی یعنی راجر کے باپ کے گھر میں ہی رہا، لیکن اس گھر کے ساتھ ہی آدم نے اپنا ذاتی گھر تعمیر کروانا شروع کر دیا تھا۔ جب گھر مکمل تعمیر ہو گیا تو آدم نے شون کی ماں کو رہنے کے لیے اپنا گھر دے دیا۔ بہت عرصے تک وہ سب مل جل کر ایک خاندان کی طرح رہے، لیکن فلورا کی طرح شون بھی کبھی راجر کے قریب نہ ہو سکا۔ فلورا کی تو خیر اپنی ایک الگ ہی دنیا تھی، لیکن شون نے خول میں خود کو اس وقت قید کر لیا جب اس کی ماں نے دوسری شادی کے اپنے فیصلے پر عمل کر لیا۔ حالانکہ آدم نے شون کو بہت سمجھایا تھا، شون سمجھدار ہو چکا تھا، اپنا اچھا برا دیکھ سکتا تھا۔ یہ مناسب وقت تھا اس کی ماں کے لیے اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنے کا۔ شون نے کوئی جارحانہ قسم کی مخالفت تو نہیں کی، مگر سب جانتے تھے کہ وہ اپنی ماں کی دوسری شادی سے خوش نہیں تھا۔ اس کی ماں نے چاہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اس کے شوہر کے گھر رہے، مگر شون نے آدم کے ساتھ ہی رہنے کو ترجیح دی۔ اس معاملے میں آدم نے بھی شون کا ساتھ دیا۔ راجر کی طرح وہ شون کو بھی خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ آدم ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ راجر اور شون کی موجودگی میں اسے کبھی اس بات کا قلق نہیں ہوا کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ راجر اور شون نے بھی ہمیشہ آدم کو عزت و احترام دینے میں بخل سے کام نہیں لیا تھا۔ ٹیرس سے واپس اپنے کمرے میں آتے ہوئے اسے خیال آیا کہ کیوں نہ آج خود کافی بنا کر سب کو حیران کر دیا جائے۔ کچن میں وہ تبھی جاتی جب اس کا موڈ ہوتا۔ آدم کو اس کے ہاتھ سے بنی ہر چیز ہی بہت ذائقے دار لگتی تھی، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ اس کے ہاتھ میں ذائقہ بہت تھا، مگر کچن میں جانا اس کے لیے سخت بیزار کن عمل تھا۔ اس کے برعکس ایلی کو کچن میں رونق لگائے رکھنے کا شوق بچپن سے ہی تھا۔ وہ ہر طرح کے کھانے بنانے میں ایکسپرٹ ہو چکی تھی، مگر بقول ایلی کے اس کی ساری مہارت فلورا کے بنائے گئے کافی کے مگ کے سامنے پھیکی پڑ جاتی تھی۔ کچن میں اسے دیکھ کر فلورا نے حیران ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگایا تھا، بلکہ برق رفتاری سے اس نے اسنیکس کی تیاری شروع کر دی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری کافی کی تعریف ڈیڈی سے سن کر شانت بیٹھی رہوں گی؟ میں نے انتظام کر لیا، اب تمہاری کافی سے پہلے میرے بنائے گئے اسنیکس کی تعریف ہوگی۔ ایلی کے شرارتی لہجے پر وہ بس کوفت سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ایلی کے ساتھ ہی وہ باہر احاطے میں گئی، جہاں آدم اور شون باتوں میں مصروف تھے۔ آپ دونوں حضرات کو فلورا کی بنائی کافی سے پہلے میرے ہاتھوں سے بنے اسپیشل اسنیکس کھانے ہوں گے۔ یہ پابندی کیوں ایلی؟ آدم نے حیرت سے پوچھا۔ پابندی نہیں ڈیڈی، ریکویسٹ ہے، ایلی جواب دیتی شون کی طرف متوجہ ہوئی۔
شون کافی کا مگ واپس رکھو، پہلے اسنیکس ٹرائی کرو، اتنی محنت سے بنایا میں نے، ایلی نے احتجاج کیا تھا۔ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے کچھ کھانے کا، شون روکھے لہجے میں بول کر فلورا کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ یاد ہے آخری بار تم نے کب کافی بنائی تھی؟ ہاں، شاید 2 ماہ پہلے، فلورا لاپرواہی سے بولی۔ افسوس، اتنی شاندار کافی بناتی ہوں مگر تمہاری سستی اور کاہلی کی وجہ سے کئی دن میں اس کافی سے محروم رہتا ہوں۔ شون کے خوشمناک لہجے پر آدم ہنسا تھا۔ میری بیٹی ہرگز سست اور کاہل نہیں، تم دیکھتے نہیں کہ کس طرح اس نے میرے کام کی ذمہ داریاں خود اٹھانی شروع کر دی ہیں، یہ میرا کام مجھ سے بھی بہتر انداز میں کر رہی ہے، آدم نے توصیفی لہجے میں کہا۔ فلورا بہت اچھا کرتی ہے جو ترسا کر کافی بناتی ہو، اس لیے قدر ہے تمہاری، ایک میں ہوں روز کافی بنا کر پیش کرتی ہوں پھر بھی کوئی قدر نہیں۔ اسنیکس نظر انداز ہونے پر ایلی خفگی سے بولی۔ ٹھیک کہا تم نے، جو چیز بغیر کسی خواہش کے ملے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ شون نے مزید ایلی کو جلایا جبکہ ایلی کے تاثرات پر آدم بے ساختہ ہنسا تھا۔ میری بیٹی کو تنگ مت کرو شون، اس کی وجہ سے ہی ہمیں نت نئے کھانے کے لیے ملتے ہیں۔ آدم کی یاد دلانے پر شون بس خاموشی سے کافی کے سپ لیتا رہا جبکہ ایلی شدید ناگواری سے اسے دیکھ کر سر جھٹک گئی۔ فلورا، شون نے اپنے کام کو بڑھانے کا آغاز کر دیا، اب یہ جہازوں کی مرمت کے ساتھ ان کی خرید و فروخت بھی کر رہے ہیں، آدم نے خوشی سے بتایا تھا۔ جی ڈیڈی، میں جانتی ہوں، یہ بہت اچھی بات ہے، شون کا کاروبار مزید ترقی کرے گا، فلورا بولی۔ ویسے راجر بھی ٹھیک کہتا ہے، انسان کو روپے پیسے کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے۔ ایلی کے بے موقع یوں راجر کے سنہری الفاظ جتانے پر شون کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ ایسے اقوال اس انسان کی زبان پر جچتے ہیں جس نے کبھی اپنی محنت سے 4 پیسے کمائے ہوں، فلورا تلخ لہجے میں بولی۔ فلورا، تم تو راجر کے بارے میں کوئی رائے دیا ہی مت کرو، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تم راجر کے بارے میں منفی اور بے پرکی اڑانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے بھی نہیں دے سکتی۔ ایلی بھی راجر کے خلاف طنز سن کر خاموش نہ رہ سکی تھی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے ایلی، تم موجود تو ہو راجر کا دفاع کرنے کے لیے۔ شون نے چپتی نظروں سے ایلی کو دیکھا۔ اچھا ہوا آج تم نے راجر کی سکھائی پڑھائی کی روشنی میں مجھے روپے پیسے کے پیچھے بھاگنے والا بنا دیا۔ شون بگڑے تیوروں سے مگ ٹیبل پر رکھتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس اچانک بگڑتی صورتحال میں آدم کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں ملا، جبکہ شون اتنا ناراض تھا کہ آدم کی پکار بھی انسنی کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ایلی، تمہیں راجر کا نام لے کر ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی جس نے شون کی دل آزاری کی، آدم نے ناراضگی سے ایلی کو ٹوکا۔ اور اس نے جو میری دل آزاری کی وہ کسی کو دکھائی نہیں دی، اتنی محنت سے طرح طرح کے کھانے بناتی ہوں مگر مجال ہے جو وہ کنجوس ذرا بھی تعریف کر دے۔ پچھلی بار تو یہ اسنیکس وہ منٹوں میں چٹ کر گیا تھا اور آج میرا دل رکھنے کے لیے بھی تھوڑا سا بھی نہیں کھایا گیا اس سے، ایلی نے بھڑاس نکالی تھی۔ وہ کافی کے بعد ضرور تمہارے بنائے اسنیکس کھاتا اگر تم غلط بات نہ کرتی، فلورا ذرا تحمل سے بولی۔ کیا غلط بات کی ہے میں نے؟ کام اور کام کے سوا اس کے لیے اہم کیا ہے؟ دن رات کام کر کے وہ روپے پیسے ہی تو جمع کر رہے، ایلی خفت سے بولی۔ بس کرو ایلیا، شون کے بارے میں بہت کچھ غلط بول چکی ہو تم، اسے دولت کی ہوس نہیں ہے، وہ بس اپنے کام کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اپنے کام اور محنت کی وجہ سے ہی وہ آج ایک اچھے مقام پر ہے، وہ ایک محنتی اور ایماندار انسان ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ تم نے نہ صرف شون سے بلکہ فلورا سے بھی خراب لہجے میں بات کی، تم تو کبھی کسی کو خود سے ناراض نہیں کرتی، پھر آج کیا ہوا تمہیں؟ شون اور فلورا عمر اور تجربے میں بھی بڑی ہیں، تمہیں ہر حال میں ان کی عزت کرنی چاہیے۔ شون کا تمہاری وجہ سے اس طرح ناراض ہو کر جانا مجھے بہت برا لگ رہا ہے، آدم شدید تعصب سے بولا۔ میں اس سے معافی مانگ لوں گی۔ تمہیں، ایلی خفگی سے بولی، تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے، تم میری بہت فرما بردار بیٹی ہو۔ آدم بات ختم کرتا کرسی سے اٹھا تھا۔ میں ذرا فارم تک جا رہا ہوں، واپس شون کے ساتھ آؤں گا، ڈنر سے پہلے آ جائیے گا۔ ایلی ناراضگی میں بھی تاکید کرنا نہیں بھولی تھی۔ آدم کے جانے کے بعد فلورا نے اس کے پھولے چہرے کو دیکھتے ہوئے مشکل مسکراہٹ چھپائی تھی۔ ایلی، اس نے صرف تمہیں تنگ کرنے کے لیے پہلے اسنیکس کھانے سے انکار کیا تھا، ابھی تک تم اسے اتنا بھی نہیں سمجھ سکی ہو، فلورا نے نرم لہجے میں کہا۔ اسے کیا میں تو ٹھیک سے تمہیں بھی نہیں سمجھ سکی، یا تو میں کم عقل ہوں یا تم دونوں میری سمجھ سے باہر کی چیز ہو۔ تم دونوں بھی کبھی راجر کے خلاف میرے سامنے بولتے ہوئے یہ لحاظ نہیں رکھتے ہو کہ کم از کم میں تو اسے اپنے گھر کا ایک فرد تسلیم کرتی ہوں، وہ میرے لیے تم دونوں سے کسی طور کم نہیں ہے۔ تمہاری بات الگ ہے، لیکن شون کو کیا حق پہنچتا ہے راجر کے خلاف زہر اگلنے کا؟ ایلی بگڑے تیوروں سے بولی۔ میرے خیال میں بھی کچھ دیر پہلے راجر کا ذکر سب سے پہلے تم نے ہی تو بے موقع نکالا تھا۔ خیر، میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی، اس بات کو ختم کرو، فلورا بولی۔ جو بھی ہے میری بلا سے، مجھے بھی نہ کسی بحث میں پڑنا ہے نہ کسی سے معافی مانگنی ہے۔ ایلی غصیلے انداز میں ہی ٹیبل سے برتن اٹھاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ فلورا حیرت سے اسے جاتا دیکھتی رہی، حالانکہ ایلی بہت سلجھی ہوئی اور ٹھنڈے مزاج کی تھی، مگر آج یقیناً شون کی وجہ سے وہ ہرٹ ہوئی تھی، تبھی تو اتنا بھڑکی ہوئی تھی۔ گہری سانس بھر کر فلورا نے ساتھ والے گھر سے باہر آتے شون کو دیکھا۔ وہ بہت اجرت میں کہیں جانے کے لیے احاطے تک آتا رکا تھا، کیونکہ فلورا اسنیکس والی پلیٹ کے ساتھ اسے دونوں احاطوں کے درمیان بنی پودوں کی باڑ کے قریب آتی دکھائی دی تھی۔
جب یہ کھانے ہی تھے تو کیا ضرورت تھی پہلے نخرہ دکھانے کی؟ خام خواہ اس کا دل توڑا تم نے، فلورا نے گھرکا تھا۔ کیوں؟ دل توڑنے کا ٹھیکہ کیا صرف تمہاری بہن نے لے رکھا ہے؟ اسنیکس نگلتا وہ ناگواری سے بولا۔ وہ شرمندہ ہے، اس کی طرف سے دل صاف کر لو، فلورا نرمی سے بولی۔ اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اپنے اس چہیتے کے سنہری الفاظ کے ڈنک کے میرے سامنے نہ بجایا کرے۔ شون ناگواری سے ہی بولا تھا جبکہ فلورا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ دوسری جانب کچن کی ونڈو سے باہر کا نظارہ دیکھتی ایلیا کا دل چاہتا کہ اپنا سر پیٹ لے اپنی بے وقوفی پر۔ گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے بھی شون نے اسنیکس پر ہاتھ صاف کرنے نہیں روکے تھے۔ خود کو گھرکتے ہوئے ایلی کے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ سنہری ڈائری، کتھارسس اور ایک انوکھا عہد۔ زندگی کے بے شمار دن رات کسی مشین کی طرح روپے بناتے بناتے اب میں اس مشینی زندگی سے مکمل طور پر اکتا چکا تھا۔ میرے پاس ایسا کوئی نہ رہا تھا جسے میں اپنا کہہ سکتا یا اس پر بھروسہ کر کے اپنے دل کا غبار اس کے سامنے نکال پاتا۔ میں ڈپریشن کا مریض نہیں بننا چاہتا تھا، مجھے تنہائی کے اس شدید احساس سے باہر نکلنا تھا۔ میرے سامنے ایک طویل زندگی پڑی تھی، میں اتنی دولت جمع کر چکا تھا کہ اب اس کا جنون بھی میرے سر سے اتر گیا تھا۔ میرے پاس اب کوئی مقصد نہیں رہا تھا، اپنے کاروبار میں میری دلچسپی نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ یہ بھی سچ تھا کہ برسوں کی سر توڑ انتھک محنت کے بعد جو کچھ میں نے حاصل کیا تھا میں اسے گنوانا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر تنہائی اور بے مقصد زندگی مجھے توڑ رہی تھی۔ میں اپنے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، مجھے مدد کی شدید ضرورت تھی، کسی ایسے انسان کی ضرورت تھی جس کے سامنے میں بلا خوف و خطر اپنا حال دل کھول سکوں۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا اور پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے سکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ اس نہج پر میں نے اپنے آپ کو خود لے کر آیا تھا، اپنی ذات سے جڑی تلخ سچائیاں، اپنے غلط فیصلے اور ان کی بدولت ہونے والے نقصانات کی ذمہ داریاں قبول کرنا ایک اذیت ناک احتساب ہے، مگر مجھے یہ کرنا ہی تھا۔ اندھا دھند دولت کے پیچھے بھاگتے اور اسے حاصل کرنے کے بعد بھی خالی ہاتھ رہ جانے کا احساس سانس لینا محال کر دیتا ہے۔ میں ان سب اذیتوں سے گزر رہا تھا، اپنے پچھتاوے سے نکلنے کی کوشش میں بھی تھا، کیونکہ میں زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مجھے اب اپنے ماں باپ کے وہ خواب جو انہوں نے میرے لیے دیکھے تھے بہت عزیز ہو چکے تھے۔ میں نے ان کی زندگی میں اپنے حوالے سے ان کی کسی اور خواہش کی کبھی اہمیت نہیں دی تھی۔ میرے پاس وقت ہی نہیں تھا ان کی دل کی باتوں کو سننے یا ان پر توجہ دینے کا۔ گزرا وقت لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ میری دولت، میری کامیابیاں میرے پیاروں کو واپس نہیں لا سکتی تھی۔ روپے پیسے کی فراوانی نہ میرے بے چین دل کو قرار دے سکتی تھی، نہ میری تنہائی کو دور کر سکتی تھی۔ مجھے خود کو خود ہی سہارا دینا تھا اور آگے بڑھنا تھا۔ اپنے ماں باپ کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے مجھے جینا تھا۔ شہر کے بہترین سیکیٹرسٹ کے ساتھ میری ابتدائی سیشنز میری بیزاری اور مایوسی کو قدرے کم کر گئے تھے۔ میں نا امیدیوں کی تاریکی سے خود بھی نکلنا چاہتا تھا۔ میرا کتھارسس ہو رہا تھا، دل و دماغ کو جیسے آکسیجن ملنے لگا تھا۔ میں اپنے ڈاکٹر کے مشوروں پر عمل کرنے لگا تھا۔ سب سے پہلے میں نے یہ کیا کہ اپنے پھیلے ہوئے کاروبار کی ذمہ داریاں اپنے قابل بھروسہ مینیجرز پر ڈالیں، اپنے کاندھوں سے بوجھ کم کیا۔ اس سے یہ ہوا کہ مجھے کھل کر سانس لینے کا موقع ملنے لگا۔ میرے پاس اب وقت تھا اپنے لیے اور اپنے ارد گرد پھیلی دنیا اور اس میں بسنے والے انسانوں کے لیے۔ میرا سوشل سرکل نہ ہونے کے برابر تھا۔ کاروباری ملنے جلنے والوں میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن سے میں ذاتی طور پر تعلقات بنا سکتا تھا، مگر یہ مشکل اور وقت طلب کام تھا، کیونکہ میں خوش اخلاقی، خوش مزاجی اور ملنساری جیسی خوبیوں سے نابل تھا۔ لیکن میں اپنی پوری کوشش کر رہا تھا۔ جو کام میں نے پہلے کبھی نہیں کیے تھے وہ میں اب کر رہا تھا۔ میں اپنے گھر کے ملازمین سے بھی بات کرنے لگا تھا، ان کے مسائل کو سن کر انہیں حل کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ یہ کام میں نے گھر کے باہر بھی شروع کیا۔ کسی کی مدد کرنے میں، کسی کو مشکل سے باہر نکالنے میں جو راحت اور سکون ملتا ہے اس کا مزہ میں اب چکھ رہا تھا۔ ایک نارمل زندگی سے میرا پہلا تعارف تھا، جس میں کوئی غرض، کوئی لالچ اور کوئی ہوس نہ تھی۔ میں پہلی بار خود کو جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے کیا پسند ہے اور کیا نہیں، یہ بھی میں اب جان رہا تھا۔ مجھے کھانے میں کیا پسند ہے اور یہ کہ میری آنکھوں کو کون سے رنگ اور کون سے منظر بھاتے ہیں۔ کاروباری معاملات کے لیے پہلے ہی میں نے وقت دینا کم کر دیا تھا۔ میرا زیادہ تر وقت لوگوں سے ملنے، طویل واک یا ڈرائیو میں گزرتا۔ کوشش کرتا کہ کھانا گھر پر کھاؤں، موڈ ہوتا تو باہر بھی کھانے چلا جاتا۔ میں نے اپنے ارد گرد موجود انسانوں کے چہروں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے سبھی مطمئن اور خوش باش دکھائی دیتے، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ سب کے سب مسکراتے پرسکون چہرے والے لوگ اپنے اپنے حصے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جس طرح سے میں مایوسی اور سناٹوں سے نکلنے کی جدوجہد میں ہوں، مگر بظاہر ایک مطمئن اور کامیاب انسان ہوں۔ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ اپنے وسیع و ریز گھر میں رہتے ہوئے میں اپنی جدوجہد میں بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو پا رہا ہوں۔ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے اپنا ضروری سامان سمیٹ کر گھر ملازمین کے حوالے کیا اور ایک چھوٹے مگر خوبصورت اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گیا۔ مجھے اس اپارٹمنٹ کی لوکیشن بہت پسند آئی تھی۔ اس کے ٹیرس سے میں باہر پھیلے گرین ایریا اور سوئمنگ پول کی رونقوں کو دیکھ سکتا تھا، اور صرف یہی نہیں، اپنے ٹیرس سے مجھے سمندر اور اس کے ساحل پر رنگ رنگ کے چھوٹے بڑے جہازوں کے نظارے بھی دیکھنے کو ملتے۔ اپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے مجھے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملنے کا موقع ملنے لگا تھا۔ سنوکر کلب میں میرے کچھ بہت اچھے دوست بھی بن گئے تھے۔ آس پڑوس میں بھی سب سے علیق سلیق ہونے لگی۔ میں نے ایک کام اور کیا کہ اچھے موضوعات پر مبنی کتابیں خریدنا شروع کر دی۔
رات میں ٹیرس پر آرام سے بیٹھ کر ایک مگ کافی اور کتاب کے مطالعے کے ساتھ وقت گزارنا میرا من پسند مشغلہ بن گیا۔ میرے پڑوس میں ایک نیا شادی شدہ جوڑا رہتا تھا۔ ہمارے ٹیرس ایک دوسرے سے قریب تھے، اس لیے ان کے معمولات میری نظر میں آ جایا کرتے تھے۔ اکثر وہ دونوں بھی رات میں اپنے ٹیرس پر کافی پینے موجود ہوتے تھے۔ ان کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے میں کچھ دیر ان سے بات کر لیتا تھا اور پھر معذرت کے ساتھ اپنے مطالعے کا بہانہ کر کے اپنی کتابوں میں گم ہو جاتا۔ مگر یہ بظاہر ہوتا، مگر سچ تو یہ ہے کہ میری سماعتیں ان دونوں کی باتوں نوک جھوک پر لگی رہتی۔ یہ زندگی کا ایک بالکل نیا روپ تھا۔ مجھے ان کا کپل بہت اچھا لگتا تھا۔ عجیب نہیں تھا کہ میں اپنے لیے بھی ایسا کچھ سوچنے لگا تھا۔ میں سوچنے لگا تھا کہ مجھے کیسی اور کس قسم کی عورت سے شادی کرنی چاہیے، اور یہ بھی کہ اس بارے میں پہلے میں نے کیوں نہیں سوچا۔ شادی میرے بہت سے معاملات کو سنوار سکتی تھی۔ میری تنہائی دور ہو جاتی، ایک ساتھی مل جاتا جس کے سامنے میں اپنی پریشانیاں، اپنے جذبات بانٹ سکتا تھا۔ میری بے سمت زندگی کو ایک سمت، ایک مقصد مل سکتا تھا۔ شادی کے بارے میں نے سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا۔ یہ ایک حیرت انگیز سچ دوسروں کے لیے ہو سکتا تھا کہ میرے کبھی کسی عورت سے جذباتی قسم کے تعلقات نہیں رہے تھے۔ مجھے اپنے کاروبار کو پروان چڑھانے سے فرصت ملتی تو بھی شاید میں ان معاملات سے دور رہتا۔ میرے لیے بہت مشکل ہوتا خود سے کسی عورت کی طرف قدم بڑھانا۔ میری ریزرو طبیعت مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ بزنس پارٹیز میں نے بہت کم شرکت کرتا تھا۔ وہاں ایک سے بڑھ کر ایک حسین عورت سے میں متعارف بھی ہوتا رہا ہوں۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ ان حسین عورتوں کی سنگت مجھے پسند نہیں تھی۔ فطری طور پر میں صنف مخالف کی طرف اٹریکٹ ہو جایا کرتا تھا، مگر اس رسمی سے ملاقات اور ماحول کا اثر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ بہرحال یہ تو طے تھا کہ شادی کے لیے مجھے کسی من پسند عورت سے جذباتی وابستگی قائم کرنے کی ضرورت تھی۔ میں نے بزنس پارٹیز پابندی سے اٹینڈ کرنی شروع کر دی۔ ایک مہذب مرد کو کسی عورت کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، میں نے ان تمام اصولوں اور اخلاقیات کا بہت خیال رکھا۔ میری شخصیت پر بھی اس کے مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ مجھے مقصد میں کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ بہت سی حسینائیں میرے قریب آئیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ موقع میں نے ہی ان کو فراہم کیا۔ اور پھر بہت جلد مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان چمکتی دمکتی پارٹیز میں سب کچھ مصنوعی ہے، جہاں مجھ جیسی مادہ پرست اور دولت کو ہر رشتے، ہر جذبے پر فوقیت دینے والے بکھرے تھے۔ اس مصنوعی دنیا میں تعلقات کے نام پر غلاظتیں پھیلی تھیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سرکل میں مجھے کبھی کوئی ایسی عورت نہیں مل سکتی جس سے میرے نام، مقام اور دولت سے کوئی سروکار نہ ہو، جو ساری زندگی میری وفادار بن کر رہے۔ قصہ مختصر کہ میں نے اپنی تلاش اور کوشش کو ترک کر دیا۔ ایک وفادار مخلص شریک سفر کی خواہش کو دل میں ہی دبا لیا۔ یہی وہ وقت تھا جب میرے دل میں دنیا گھومنے کی خواہش نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے مطالعے کے لیے ایسا مواد اکٹھا کرنا شروع کیا جن میں دنیا کے انوکھے مقامات کا ذکر اور تفصیلات موجود تھیں۔ اس سے یہ ہوا کہ میری دلچسپی دنیا کی دریافتوں اور مہم جوئی کے حوالے سے بڑھتی گئی۔ مطالعے نے میری سوچ، میری زندگی اور نقطہ نظر کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ دنیا انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ میرے پاس اتنے وسائل تھے کہ میں اس دنیا اور اس کی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا۔ میں یہ پڑھ کر حیران ہوتا تھا کہ ہزاروں سال پہلے، جب نہ جدت تھی نہ وسائل کی فراوانی، مگر پھر بھی دنیا کے عظیم جہاز رانوں، ملاحوں اور مہم جو انسانوں نے دریافتوں کے حوالے سے جو مہمات سر انجام دیں، وہ عالمی درجہ رکھتی ہیں۔ ہزاروں سال پہلے انہوں نے کرۂ ارض کو دریافت کرنے کے لیے مہم جوئی کا راستہ اختیار کیا، اس کی خاطر اپنے کمزور کشتیوں کے سہارے سمندری سفر کیے، قدرت کی تمام طاقتوں کے آگے ڈٹے رہ کر انسانی عزم و ہمت کی وہ داستان رقم کی جو رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گئی۔ یہ باہمت اور بہادر مہم جو نئی دنیاؤں کی تلاش میں نہ صرف سمندروں میں سرگردہ رہی، بلکہ انہوں نے دور دراز خطوں تک پہنچنے کے بحری راستے بھی تلاش کیے، اور ہم سب انسانوں کے لیے ہماری زمین کو بھی دریافت کیا۔ مجھے خاص طور پر اس دور کے جہاز رانوں سے الفت اور عقیدت ہو گئی تھی۔ جس قدر میں مہمات اور دریافتوں کے بارے میں جانتا کہ ان کی جستجو اور تلاش کی لگن مجھے بے تحاشا متاثر کرتی تھی۔ کرۂ ارض کی تاریخ اور جغرافیہ سے متعلق معلومات اکٹھے کرتے ہوئے نہ صرف میرے علم میں بیش بہا اضافہ ہوا، بلکہ مہم جوئی اور دنیا کے خطرناک مگر انوکھے مقامات تک پہنچنے کی جستجو میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ میری پہلی ترجیح سمندری سفر بن گیا۔ میرے پسندیدہ مقامات میں دنیا کے سرد ترین مقامات تھے جہاں عام انسانوں کی رسائی ناممکنات میں سے تھی۔ میری لسٹ میں ان مقامات پر سب سے پہلے نمبر پر تھا انٹارکٹیکا۔ انٹارکٹیکا کے حوالے سے میں جس قدر معلومات جمع کر چکا ہوں، اس کے بعد مجھے لگتا تھا کہ میں اس خطے کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ ایک عجیب سا انس اور ربط انٹارکٹیکا سے ہو گیا تھا۔ شاید مجھے اس کی تنہائی اور سرد سناٹوں نے متاثر کیا تھا، یا جانے کیا، مگر انٹارکٹیکا یکتا تھا، یگانہ تھا، جو مجھے اپنی سمت کھینچتا تھا۔ میں اس تک پہنچنا چاہتا تھا، اس کی دھند میں گھری سرد برفناک فضاؤں میں سانس لینا چاہتا تھا۔ میرا دل مجھے بار بار کوئی حتمی فیصلہ کرنے پر مجبور کرتا، براعظم انٹارکٹیکا کی جانب دھکیلتا تھا، اور میں اپنے دل کو اس بار اہمیت دینا چاہتا تھا، کسی فائدے یا نقصان سے بے پرواہ ہو کر۔
حالانکہ دماغ وارننگ دے رہا تھا۔ میری یہ خواہش اور انٹارکٹیکا کی یکبستگی میں سانس لینے کا خواب تعبیر کو پہنچنے سے پہلے ہی مجھے زندگی اور موت کے درمیان لے جا کر کھڑا کر سکتا تھا، مگر میرے اندر چھپا مہم جو مکمل جوش میں آ چکا تھا، اور ایک مہم جو وہ باہمت انسان ہوتا ہے جو تلاش و جستجو کی خاطر قدرت کی تمام سختیوں کو خندہ پیشانی سے سہتے اور قبول کرتے ہوئے مقصد کے حصول یا اس تک رسائی کی مستقل کوشش کرتا ہے۔ انٹارکٹیکا کے بعد گرین لینڈ، بحر منجمد شمالی قطب جنوبی کے سفر اور ان تک رسائی میرے لیے اولین درجے میں شامل تھے۔ اپنے اس سفر، اس خواب اور مہم کی مجھے بہت قدر تھی، کیونکہ یہ واحد ایک ایسا خواب تھا اور خواہش تھی میری کہ جس کا تعلق میرے دل اور میری روح سے تھا۔ میرے مطالعے کے مطابق ناول سے تعلق رکھنے والے مہم جو فرڈجوف نینسن نے 1888 میں شمالی بحر اوقیانوس میں واقع دنیا کے سب سے بڑے جزیرے گرین لینڈ کو مشرق سے مغرب کی طرف پیدل مہم کے دوران پار کیا، مجھے اس مہم جو نینسن نے بہت متاثر کیا تھا۔ برسوں پہلے محدود وسائل کے ساتھ اس کی یہ مہم ایک بہترین انسانی کوشش تھی۔ گرین لینڈ کے طول و عرض کی برف کو اوسطاً 500 فٹ موٹی تہ نے گھیر رکھا ہے۔ گرین لینڈ میں پائی جانے والی جنگلی حیات میں بارہ سنگھے، ریچھ، بھیڑیے، سیلز اور ساحلی پرندے نمایاں ہیں۔ 3 جون 1888 کے دن نینسن کا گروپ ماہی گیروں کے بحری جہاز جیسن پر سوار ہوا۔ اس بحری جہاز نے آئس لینڈ اور گرین لینڈ کے درمیان واقع آبنائے ڈنمارک کے مغرب کی طرف سفر شروع کیا۔ ایک ہفتے کے بحری سفر کے بعد انہیں برف سے ڈھکے گرین لینڈ کے ساحل دکھائی دیے، لیکن اس دوران ان کا جہاز سمندر میں تیرتے ہوئے برف کے تودوں کے درمیان پھنس گیا اور 1 ماہ کے بعد سفر کے قابل ہوا تھا۔ نینسن کا جہاز گرین لینڈ کے ساحلوں سے 20 کلومیٹر دور تھا کہ جب اس نے باقی کا سفر ایک چھوٹی کشتی میں کرنے کا فیصلہ کیا۔ 2 سے 3 گھنٹوں کے سفر کے بعد کشتی مشرقی گرین لینڈ میں واقع ایک چھوٹی سی خلیج کے کنارے لنگر انداز ہوئی۔ نینسن نے دیکھا تھا یہ شام کا وقت تھا، آسمان پر گہرے سرمئی بادل چھائے ہوئے تھے اور درجہ حرارت نقطہ انجماد کے قریب تھا۔ نینسن نے پایا کہ یہ کٹے پھٹے ساحلوں پر مشتمل ایک ویران علاقہ ہے، جس کی قرب و جوار میں واقع اونچی پتھریلی چٹانوں پر سمندری پرندے اپنے ٹھکانوں پر لوٹ رہے تھے، جبکہ جزیرے کے اندرونی حصے میں تحت نگاہ برف کی سفید چادر تنی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ نینسن کے گروپ نے 15 اگست 1888 کی شام گرین لینڈ کی برفیلی زمین پر مغرب کی طرف پیدل سفر کی شروعات کی۔ ان کی منزل جزیرے کے مغربی ساحلی پٹی پر واقع بندرگاہ گورڈتھاپ تھی۔ اس زمانے میں گورڈتھاپ اسکیموز اور آئس لینڈ کے ماہی گیروں کی 5 سے 7 ہزار کی آبادی پر مشتمل ایک گاؤں تھا۔ ان کا سفر جاری رہا۔ اگلے 1 ہفتے کوئی دشواری پیش نہیں آئی اور وہ برف سے ڈھکی اونچی نیچی ڈھلانوں پر مغرب کی طرف گامزن رہے۔ سفر کے اس مرحلے کے دوران نینسن کے گروپ نے برف سے ڈھکے پہاڑی ٹیلے عبور کیے۔ سطح سمندر سے 8,922 فٹ بلند مقام پر نینسن نے اپنا کیمپ لگایا۔ ان کے چاروں طرف ٹیلوں پر کئی میٹر موٹی برف کی چادر تنی تھی۔ وہ اسی برف کو پگھلا کر حلق تر کرتے، اپنے ساتھ لایا خشک گوشت کھاتے، اچھے دنوں کی یاد تازہ کرتے اور اندھیرا ہونے پر برف کھود کر اس میں دبک جاتے۔ نینسن نے 49 دن کے پیدل سفر کے دوران کل 600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ وہ بالآخر گرین لینڈ کی سرزمین کو شکست دینے میں کامیاب رہا۔ نینسن کی کامیابی کا یہ سلسلہ انٹارکٹیکا کی مہم سے بھی جا ملتا ہے۔ اپنی ڈائری میں اپنی زندگی کے حقائق، اعترافات اور خواب و خواہش کے حوالے سے لکھتے ہوئے میری انگلیاں شل ہو رہی ہیں۔ سرد ترین خطوں کی ٹھٹرا دینے والی برفانی ہوائیں میرے وجود کو سن کرنے لگی ہیں۔ انٹارکٹیکا کی برفناک دھند میں ڈوبی سفید سرزمین کا وہم میرے ارد گرد اپنا تسلط قائم کر رہا ہے۔ اس حسین وہم کو محسوس کرنے کے لیے مجھے اپنی ڈائری بند کرنی پڑے گی۔ باقی کے ارادے، خواب اور خواہشیں ڈائری میں قلم بند کرنے کا کام کسی اور پہر میں کروں گا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔